معین محمد، قرین محمد، یمین محمد، یسار محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ صدیق جس نو کہندے وہ یار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعہ سے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور فضیلت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امت میں سب سے شان والے لوگ جو ہیں وہ جماعت صحابہ ہے، اور جماعت صحابہ میں سب سے افضلیت جو مقام حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں خدا نے صدیق کہا، جبریل نے صدیق کہا، مصطفیٰ نے صدیق کہا، اور صحابہ نے جسے صدیق کہا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رب العالمین نے یہ مقام اور یہ شان بخشی ہے کہ امتی ہونے میں پہلا شرف یعنی حضور کی جماعت کی اکائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے مبلغ اسلام سیدنا صدیق اکبر ہیں، پہلے خلیفہ ہونے کا شرف جو حاصل ہوا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، امت کے امام بننے کا شرف جو حاصل ہوا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا مشیر بننے کی سعادت جو حاصل ہوئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 20 آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجنوں فرامین جس میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں سب سے اعلیٰ شان والا ابو بکر صدیق ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا حق تھا، نعوذ باللہ ابو بکر نے ان پر قبضہ کر لیا تو یہ نعوذ باللہ غاصب بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے شان اور عظمت والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، ای الناس افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی مجھے یہ بتائیے کہ حضور کے بعد اس امت میں شان والا کون ہے؟ سوال کرنے والے حضرت علی کے صاحبزادے، جواب دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر، کہ سب سے اعلیٰ شان والا اس امت میں ابو بکر ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا عمر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان فیض ترجمان سے صدیق کی صداقت کو، خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں اللہ نے صدیق کہا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اس سے مراد صدیق محمد الرسول اللہ والذین معہ صدیق،
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدیق اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے مراد صدیق، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا سے مراد صدیق۔ تمام مفسرین حتیٰ کہ شیعہ مفسرین جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ان آیات میں سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تو وہ شان والا ہے، اللہ نے میری امت میں سے کسی کو اگر کہا کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے تو تیرا نام لے کے کہا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبریل امین کے ساتھ حضور سفر معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ سارا واقعہ آپ نے صرف اپنے کسی ساتھی کو نہیں بتانا بلکہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتنا کرم کیا ہے کہ آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ کی نعمتیں دیکھی، آپ بیان کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اعلان تو میں کروں گا لیکن ایسی باتیں تسلیم کون کرے گا؟ یہ اتنا انوکھا واقعہ جو آج تک دنیا میں پیش نہیں آیا، یہ کون تصدیق کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو ارشاد فرما دو ان قومک یکذبک، جب آپ یہ واقعہ معراج اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے تو یکذبک، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، وابو بکر یصدقک، آپ کی امت میں اور میری مخلوق میں جو آپ کے سفر معراج کی تصدیق کرے گا وہ ابو بکر ہے۔ یہ اللہ پاک صدیق اکبر کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب کوئی بھی تصدیق نہ کرے ابو بکر ہوگا۔ اور باقی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے آپ نے کفار کے سامنے بیان فرمایا، کفار بغلے بجانے لگ گئے، کہنے لگے بھی اب موقع آیا ہے صحیح مخالفت کرنے کا۔ عجیب بات کی ہے، بھاگا بھاگا ابو جہل آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم کہتے تھے نا کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نعوذ باللہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے، آج عجیب اس نے بات کی ہے۔ کہا کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور رب کی ملاقات، جنت و دوزخ کا وزٹ، یہ سارا کر کے آ گیا ہوں اور رات کے تھوڑے سے حصے میں بھلا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ابو بکر نے یہ کہا، پہلے تو اس ابو جہل نے نام نہیں لیا، کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے ایسا ہو سکتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ خوش ہوا کہ اب وہ تیر نشانے پہ لگا، کہنے لگا یہی تو بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا، تیرے نبی نے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت پہ قربان جاؤں۔ فرماتے ہیں اگر حضور نے فرمایا ہے نا تو پھر ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہے کہ وہ تم تو کہتے ہو نا کہ گھنٹے لگے ہوں گے، میں کہتا ہوں اگر وہ کہے نا 1 منٹ میں سب کچھ کر کے آ گیا ہو، صدیق اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی ہے۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسوءنی قط، ابو بکر میرے صحابہ میں وہ ہے جس نے کبھی بھی میری رائے سے انحراف نہیں کیا، کبھی بھی اس کی انہوں نے تصدیق کرنے میں دیر نہیں کی ہے۔ ابو بکر وہ ہے میں جو بات منہ سے نکالتا ہوں وہ کہتا آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ کئی ایسے موقع آئے جس طرح آپ نے سنا کہ
ابی کا جب جنازہ حضور پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے نا حضور کی، یا رسول اللہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ابو بکر نے کہ ان کی زبان پر کیوں نہیں تھا جو حضور کر رہے ہیں، فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، اللہ کا نبی جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام اور شان بخشی ہے، اور فرمایا کہ جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی تو مکہ میں واحد انسان تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی اور میرے ہاتھ پر ایمان لایا، وہ ابو بکر تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس امت میں سب سے نرم دل اور سب سے زیادہ خیر خواہ لوگوں کا ابو بکر ہے، اس سے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تمغے جو مل رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر صدیق کو مل رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ان لی وزیرین فی السماء ووزیرین فی الارض، لوگوں دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، دو وزیر میرے زمین میں ہیں۔ جو آسمانوں کے میرے وزیر ہیں وہ جبریل، وہ فرمایا وہ جبریل ہے، وہ میکائیل ہے، اور جو زمین کے میرے وزیر ہیں دو، وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کو حضور فرماتے ہیں یہ میرے زمین کے مشیر اور وزیر ہیں، اور آسمانوں کے میرے وزیر کون ہیں؟ جبریل اور میکائیل، وہ میرے وزیر ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، میرے دل میں ڈالا، الا وقد سببت فی صدر ابی بکر، لوگوں وہ سارا فیض اور نورانیت جو ہے میں نے صدیق کے دل میں ڈال دی ہے۔ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا میں نے وہ سارے کے سارے موتی اور ہیرے جواہرات جو اللہ کی طرف سے ملے ہیں نا، وہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ڈال دیے۔ یہ حضور کے صحابہ میں سوائے صدیق اکبر کو یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ اعزاز ملا کہ خدا کی خدائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا فہو ابو بکر، فرمایا اس امت میں حضور کے ساتھ موافقت کرنے والا، حضور کی طرح جود و سخا کرنے والا، حضور کی طرح جس کے اخلاق اور عادات ہیں وہ ابو بکر ہے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ موافقات دیکھیں کہ حضور کے ساتھ ابو بکر کو جو مقام حاصل ہے کتنی موافقت اور مناسبت ہے۔ حضور کی عمر 63 سال، ابو بکر کی عمر 63 سال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری کا وقت آیا، بخار اور سر درد ہوا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو وہی بخار اور وہی سر درد کی کیفیت جو حضور کی تھی ابو بکر کی بھی وہی ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن سوموار کا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن بھی سوموار کا ہے۔ یعنی اتنی موافقات آقا کے اندر اور مرید کے اندر اتنی موافقت تھی کہ جو حضور کے صحابہ میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ عمر بھی اتنی ملی، دن بھی وہی ملا، کیفیت بھی وہی ملی۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر پہلے میں جاؤں گا، میرے بعد پھر تم نے آنا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کھلے گی اور میری قبر کھلنے کے بعد جو میرے ساتھ اٹھے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جب آپ کے بیماری کے ایام ہیں حضور نماز کے لیے تشریف نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ؟ کیا اس وقت حضرت علی موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت حضرت عباس حضور کے چچا موجود نہیں تھے؟ آل بیت موجود نہیں تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کا حق ابو بکر کا تھا، نعوذ باللہ ابو بکر نے علی کا حق مارا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جواب دیجئے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، نماز کا وقت تھا، علی موجود ہے، حضور نے علی کا نام نہیں فرمایا، عباس موجود ہے نہیں فرمایا، حسن و حسین موجود ہیں کسی کا نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر کو جا کے کہو نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ ایک نماز نہیں، ایک روایت میں 17 نمازیں ہیں، دوسری روایت میں 20 سے زیادہ نمازیں ہیں۔ جتنی نمازیں بھی ہوں حضور کے مصلی پر کون کھڑا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رجل رقیق القلب، میرے ابو کا دل بڑا نرم ہے، وہ جب دیکھے گا میرا آقا کا مصلی خالی ہے وہ نماز پڑھا نہیں سکے گا، وہ تو روتا ہی رہے گا، نماز کیسے پڑھائے گا؟ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کی، حضور نے فرمایا عائشہ کیوں جھگڑتی ہے میرے ساتھ؟ اللہ کی بھی یہی مرضی ہے اور مصطفیٰ کی بھی یہی مرضی ہے، میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا، ابو بکر کے علاوہ نہ علی کھڑا ہو سکتا ہے نہ عمر کھڑا ہو سکتا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا لیٹ ہو گئے، لوگوں نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، حضور گھر میں ساتھی تک کھڑا، روضہ پاک ہے، حضور نے جب اللہ اکبر کی آواز سنی نا تو دیکھا یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، فوراً حضور نے آواز دی لا، ابو داؤد شریف کے الفاظ لا لا واللہ یا واللہ انا معبود انا والمؤمنون، لوگوں یہ کون کھڑا ہے جب یہ ابو بکر کے علاوہ کسی کی آواز ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عمر علی میرا دل کرتا تھا، میں نے اللہ سے پوچھا ہے علی کو کھڑا کروں، اللہ نے فرمایا نہیں، اس امت میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تیرے مصلی پر تو وہ ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مصلی پہ کھڑے اور عمر فاروق کھڑے ہوئے ہیں، وہ عمر جسے خدا سے مانگ کر لیا ہے، لیکن آج اس مصلی پہ نبی نے بتا دیا اگر ایک نماز بھی وہ پڑھا دیتے نا تو پھر بعد میں فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ حضور نے اس فتنے پر مہر لگا دی کہ ختم ہے، مصلی پہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اور میرا خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ کون بن سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ 17 نمازیں ابو بکر کا مسجد نبی میں پڑھانا اور حضور کا ایک نماز آ کے پیچھے پڑھنا۔ حضور ایک دن تشریف لائے کہ جاؤ مجھے ساتھ لے چلو، پاؤں گھسیٹتے ہوئے حضور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے صحابہ کا تشریف لائے، دیکھنا چاہتے تھے کوئی ہے جو ابو بکر کی امامت کے مخالفت کر رہا ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا۔ حضور نے ہر طرف نظریں دوڑائیں اور پھر آسمان کی طرف کھڑے ہو کے عرض کی یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں، آج تو بھی خوش ہو رہا ہے میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ میرے مصلی پر آج ابو بکر کھڑا ہوا ہے۔ یہ شان اور یہ عظمت اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ فرمایا یہ دربار رسالت ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہ دربار رسالت ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا، کوئی اصحاب میں صدیق سے اونچا نہیں ہوگا، نبی کا یہ مصلی ہے یہاں صدیق ہی ہوں گے،
جہاں موجود یہ ہوں گے وہاں کوئی اور نہیں ہوگا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے تھے ان کو بند کر دیا. آج بھی اگر کوئی عقل کا اندھا صدیق کی خلافت بلا فصل کو نہیں مانتا ہے تو وہ قرآن کی یہ درجنوں آیات جس کے اندر اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس کے اندر اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس کے اندر اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا کافر ہے جو اتنی آیات کا انکار کرتا ہے وہ بھلا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شان اور شرف بخشا ہے وہ کائنات کے اندر کسی کو بھی نہیں بخشا ہے. انداز حکمرانی دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ دو کام، ویسے تو خدمت خلق آپ بہت کرتے تھے، آپ نے دیکھا 60 غلاموں کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی تمام تر پونجی جو تھی وہ یا نبی پہ قربان کی یا نبی کی امت کے غریبوں پر قربان فرمائی. صدیق تو فقیر بن گیا تھا، کہاں اتنا بڑا تاجر. اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا تو امیہ حضرت بلال کو بڑا سخت مار رہا ہے. حضور سے برداشت ہوا، فرمایا ظالم یہ انسان ہے، فرمایا اگر اتنا خیر خواہ ہو تو خرید لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے اپنے حساب سے جو کچھ مانگا، ایک غلام مانگا، ایسا غلام جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، بہت بڑا قابل تھا. اس نے کہا ایک وہ غلام لوں گا، اس کے علاوہ اتنا سونا لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے، یہ پیسے پڑے ہیں، یہ سونا ہے، اور بندے کو بھیجا جاؤ میرا غلام لے آؤ، میں تمہیں غلام دیتا ہوں، بلال کو آزاد کر دو. بلال آ گئے. وہ تاجر کہنے لگا ابو بکر میں تو سمجھتا تھا تو بڑا سمجھدار انسان ہے، بڑا تاجر تھا تو، آج تو نے اس بلال کے لیے اتنا بڑا سرمایہ دے دیا اور اتنا قیمتی غلام دے، یہ تو جڑا سودا ہے نا، یہ گھاٹے کا تو نے کیا ہے. فرمایا تیرے نزدیک گھاٹے کا ہے، ابو بکر کے نزدیک یہ سودا میرا بڑا فائدہ والا ہے. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے اور 60 اس کے علاوہ غلاموں کو خریدنے کے لیے ابو بکر نے اپنے خزانے کی بوریوں کے منہ کھول دیے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے بچی تھی ایک مدینہ منورہ میں، اور اس کی بکریوں کا دودھ دونے والا کوئی نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے اس کے گھر جا کے، جو مدینے سے کئی میل دور تھی، دودھ دو کے دے آتے تھے. جب پتہ چلا نا کہ ابو بکر امیر المومنین بن گئے ہیں تو وہ بچی آئی اور رونے لگی، ابو بکر اب میرا کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر خلیفہ بنائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اور لوگوں نے یہ بوجھ میرے اوپر ڈالا ہے، لیکن یہ جو خدمت مخلوق خدا ہے نا، ابو بکر اس کو نہیں چھوڑے گا چاہے میں خلیفہ بن گیا. خلافت کے باوجود، امیر المومنین بننے کے باوجود روزانہ ابو بکر جاتے ہیں اور اس یتیم بچے کے بکریوں کا دودھ دو کے واپس آتے ہیں. اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا عورت تھی جس کا کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں تھا، خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ اپنا کام جاری رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہاں جنگل میں ایک عورت رہتی ہے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا جا کے اس کا حال احوال لوں، خدمت کروں. فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جاتا ہوں اور وہ اماں کہتی ہے کوئی آدمی آتا ہے. حضرت ابو بکر نے اپنا نام بھی نہیں بتایا میں کون ہوں. کوئی بندہ اللہ کا آتا ہے، روزانہ جھاڑو بھی دے دیتا ہے، گھڑے پانی کے بھی بھر کے رکھ سے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کون آتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں 2 دن مسلسل جاتا رہا، میرے جانے سے پہلے کام کر کے وہ شخص واپس آ جاتا تھا. ایک دن میں نے کہا بھی آج تو وہ میں نے پکڑنا ہے، بندہ کون ہے جو رات کی اس تاریکی کے اندر اتنی بڑی خدمت کر کے عمر جو چاہتا ہے کہ مجھے یہ فیض حاصل ہو وہ کر کے چلا جاتا ہے. فرمایا میں نے دیکھا، میں چھپ کے جھاڑی کے پیچھے کھڑا ہوا، ایک شخص گھڑا پانی کا سر پہ اٹھا کے آ رہا ہے اور گھر کا جھاڑو دے کے جلدی جلدی نکلنے لگا نا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، کپڑوں سے کھینچ لیا،
بتا تو کون ہے؟ اور میں نے جب کپڑا اتارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس وقت کام کر رہے ہیں؟ جب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیقی اور خلفائے راشدین کا انداز حکمرانی آج کے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آج کے حکمرانوں کو تو صرف یہ سکھایا جاتا ہے آپ نے پبلک سے دور ہو جانا ہے، پہلا بندہ رہتا ہے اسی محلے میں، اب جناب والا اس کے گھر کوئی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ سیکورٹی ہے، سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے اور ایجنسیاں اس کے نزدیک نہیں جانے دیتی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایجنسی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جناب گن مین نہیں، مخلوق خدا سے گھل مل کے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے انداز حکمرانی۔ اور پھر جس وقت آپ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کے کہنے لگے بیت المال میں جا کے پوچھو جو میں نے تنخواہ لی ہے کتنی بنتی ہے، وہ ساری کی ساری تنخواہ میرا فلاں پلاٹ یا میری فلاں زمین پڑی ہے اس کو بیچ کر جو تنخواہ میں نے لی ہے وہ بیت المال میں واپس کرا دو۔ اور آج ہمارے حکمران بیچارے جو ہیں پہلے ہیں، پچھلے ہیں، اگلے ہیں، وہ اب بیچارے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اور ان کو پیشیاں بھگتنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے کہا جو کچھ میں نے لیا ہے مجبوری کے طور پر، کیونکہ کاروبار کرنے کی صحابہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق تو ایک دن امیر المومنین بنے، دوسرے دن کپڑا اٹھا کے جانے لگے بازار میں، آگے سے حضرت عمر فاروق آئے، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، اب آپ کی ذمہ عوام کی خدمت ہے، آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ نے نہیں جانا۔ وظیفہ مقرر ہوا کتنا؟ جس میں ایک ڈش بھی بڑی مشکل سے تیار ہوتی تھی۔ بیوی نے دل میں خیال آیا اتنے مہینے گزر گئے میٹھا کوئی نہیں کھایا، ایک ایک پیسہ روزانہ بچا کے رکھا کہ آج میٹھا بنائیں۔ جب دسترخوان پہ میٹھا آیا نا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پیسے ہمیں ملتے ہیں اس سے تو صرف ایک ڈش بنتی، یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہے انداز حکمرانی۔ بیوی کہنے لگی حضور والا میں نے روزانہ ایک ایک پیسہ بچایا ہے اور کئی دنوں کے بعد آج اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ میں کھیر پکا سکتی تھی یا میٹھا حلوہ پکا سکتی تھی۔ تو فرمایا اچھا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے اور 10 روپے کی بجائے 9 روپے میں میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ بیت المال والوں کو کہا اگلے مہینے سے میری تنخواہ 9 روپے ہوگی، مثال کے طور پر 9 روپے ہوگی، 10 روپے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ جب کفن کی باری آئی آپ نے فرمایا بیٹا، اور سارے جتنے حضرات کھڑے تھے، مجھے نئی چادروں میں کفن نہیں دینا، یہی ابو بکر کا پرانا جوڑا جو ہے، جو پرانی چادریں ہیں، اسی میں مجھے کفنا دیا جائے، اس لیے کہ وہ نیا جوڑا کی مدینے کے یتیموں کے کام آ جائے گا۔ یہ ہے مخلوق خدا کی ہمدردی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی، اور انہوں نے اپنی جائیداد، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزارا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد خاص تھے، مہربان تھے۔ حضور بھی ساری رات دیکھا حضور کو نوافل پڑھ رہے، صدیق سارا دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے، رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے قرآن پڑھتے، اور قرآن اس انداز میں پڑھتے کہ محلے کے بچے اور عورتیں جو کافر تھے ان کی درد بھرا لہجہ سن کر وہ عورتیں بھی گھروں سے نکل آتی تھیں اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے، کس درد سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ ہوتے تھے جن کی رات سجدوں میں گزرتی تھی اور روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔